شام سے کچھ پہلے ہاورڈ ایکسپریس سے مجھے کلکتہ کے اس مرکزی اسٹیشن پر پہنچا دیا جو ہاوڑا کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہاں سے مجھے بادامی باغ جانا تھا جہاں میرا ایک دوست رہتا تھا۔ کئی سال سے اگرچہ خط و کتابت بھی نہیں ہوئی تھی مگر میں جانتا تھا کہ وہ سیلانی آدمی ہونے کے باوجود اپنے وسیع بزنس کی وجہ سے ہفتہ دو ہفتہ سے زیادہ باہر نہیں رہتا۔ امجد اگر مل جاتا تو میرے لیے کلکتہ میں رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، مگر اس کے عالی شان بنگلے پر میرے لیے دل شکن اطلاع تھی کہ امجد 1 سال کے لیے ملک سے باہر ہے۔ میں جو اس کا کلاس فیلو اور بچپن کا دوست تھا اس کے ملازموں کو اپنا تعارف کرانے سے قاصر تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے مالک کی عدم موجودگی میں میرے ساتھ کیا تعاون کرتے۔ جیب میں ملازمت کی ترقی کا پروانہ اب تک موجود تھا جو اب تک میرے لیے دلی سکون کا باعث تھا۔ مجھے محکمے میں ایک اعلیٰ پوسٹ پر ترقی ملی تھی اور یہ سب کچھ میری انتھک محنت کا ثمرہ تھا۔ میں دوستوں اور احباب سے داد تحسین وصول کرنے میں حق بجانب تھا، لیکن اس بہت بڑے شہر میں اجنبی نووارد ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا تھا جو یہاں آنے سے پہلے تک اور امجد سے ملاقات کے تصور نے ذہن و شعور پر قائم کر دیا تھا۔ ان دنوں اسٹیٹ ایجنسیوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جائیداد کی خرید و فروخت اور مالک مکانوں کرایہ داروں کے درمیان بروکر یا ایجنٹ قسم کے لوگ سرگرم عمل ہوا کرتے تھے، مگر کلکتہ میں میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو میرے ساتھ کئی بڑے بنڈل اور وہ فاضل چیزیں بھی تھیں جو گھر گھرستی میں ضروری ہوتی ہیں۔ دراصل میں یہاں ایک لمبی مدت کی خاطر آیا تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمام ضروری چیزیں دوبارہ خریدوں۔ اس طرح جیب پر بھاری بوجھ پڑتا اور یہ اسراف بیجا بھی تھا۔ بادامی باغ کلکتہ کا وہ علاقہ ہے جہاں عموماً امیر کبیر لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر بنگلے نظر آ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ ان بنگلوں کے کرائے اور ایڈوانس اتنی رقم چاہتے ہیں جو نہ تو میں اس وقت ادا کر سکتا تھا اور نہ ہی ادا کرنے کے حق میں تھا۔ میری تنخواہ اگرچہ 1500 روپے کے لگ بھگ تھی اور اس زمانے میں یہ رقم بہت اہمیت رکھتی تھی، اس کے باوجود میری جیب میں اتنی رقم ہرگز نہیں تھی کہ میں کوئی بنگلہ یا اسی قسم کا اپارٹمنٹ کھڑے کھڑے سے حاصل کر لیتا۔ میں اس وقت ایک عام سڑک پر کھڑا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک راہگیر کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا کہ اس سے کسی کام کے آدمی کا پتہ پوچھوں جو مجھے من پسند کرائے پر مکان دلا سکے۔ بابو جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ معمولی کپڑوں میں ملبوس شخص نے حیرت و خوشی کا مظاہرہ کیا۔ بظاہر وہ میرے ٹھاٹ باٹ اور سامان سے مروب نظر آ رہا تھا۔ آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اصل موضوع چھیڑ دیا۔ چونکہ میں یہاں نووارد ہوں اور آپ یہاں کے باشندے معلوم ہوتے ہیں، دراصل میں ایک ملازمت کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اب مسئلہ یہاں میرے لیے رہائش کا ہے۔ اگر آپ کوئی مکان دلا سکیں یا کسی بروکر کا پتہ بتا دیں تو شکر گزار رہوں گا۔ پوری بات اس نے بڑی وجہ سے سنی، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بابو جی، میرا نام شنکر ہے، ہوں تو غریب آدمی مگر باپ دادا کا مکان اسی علاقے میں ہے، اس میں رہتا ہوں۔ اتفاق سے میرے برابر ایک اچھا مکان کچھ عرصے سے خالی پڑا ہے، آشا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ سائیکل رکشے پر میں نے سامان کے ساتھ اسے بھی بٹھا لیا۔ اس کے بقول مکان یہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ بادامی باغ چونکہ بہت بڑا علاقہ ہے اس لیے مجھے اس کی بات تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا اور اتنا سامان خود اٹھانا مشکل تھا۔ ایک خوبصورت مکان کے سامنے اس نے رکشہ رکوایا۔ میں نے اس کے ساتھ اندر جا کر مکان دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ نہایت صاف ستھرا، خوبصورت اور آراستہ مکان، وہ بھی 4 کمروں کا۔ اب سوال یہ تھا کہ خدا جانے اتنے اچھے مکان کا کرایہ کیا ہوگا۔ میں نے شنکر کی مروبیت کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اپنی وضاقتہ کے مطابق بات کی۔ شاید آپ کو اس کے کرائے کی بابت معلوم نہ ہوگا۔ معلوم کیوں نہیں ہے جی؟ وہ جلدی سے بولا، میرے دوست راجہ رام جی کا یہ مکان اب تک میں نے ہی کرائے پر چڑھایا ہے۔ اس کی بات سے میں نے یہی سوچا کہ شنکر ایک بروکر ہے اور گویا میں نے اسے آواز دے کر نادانستگی میں بھی بالکل ٹھیک آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ مکان تو آپ کو پسند آیا ہے نا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بس یہ سمجھو کہ آپ بھی اپنے ہی آدمی ہیں، آپ کو بہت کم، صرف 200 روپے ماہانہ دینا ہوں گے۔ واقعی اتنا اچھا مکان اور کلکتہ جیسے شہر میں اتنے اچھے محلے وقوع کے ساتھ صرف 200 روپے میں مل جانا میری خوش بختی ہی تھی۔ فی الفور میں نے حامی بھر لی اور پرس اس کے سامنے کھول کر 2 ماہ کا کرایہ شنکر کے ہاتھ پر رکھ دیا، ساتھ ہی کچھ سوچ کر 200 روپے اس کی فیس کے طور پر علیحدہ سے پیش کیے۔ یہ کیا ہے بابو جی؟
اس نے 200 روپوں کو ندیدوں کی طرح دیکھا۔ ارے یہ تو میں نے صرف آپ کی سیوا کی ہے، میں کوئی بروکر تھوڑی ہی ہوں، اور میں نے بھی آپ کو ایجنٹ نہیں بلکہ دوست سمجھ کر یہ حقیر سا نذرانہ پیش کیا ہے، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میرے اصرار پر یہ نوٹ بھی شنکر نے جیب میں رکھ لیے۔ وہ مجھے غریب آدمی معلوم ہوتا تھا، البتہ میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث ضرور تھی کہ وہ بادامی باغ جیسے مہنگے علاقے میں رہتا تھا، مگر شنکر نے بتایا تھا کہ مکان اس کے باپ دادا کا تھا اور اسے ورثے میں ملا تھا۔ ہر اعتبار سے وہ معمولی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ چلنے لگا تو میں نے قدرے جھجک کے کہا، شنکر لال جی، ایک تکلیف اور دوں گا، اگر ہو سکے تو کسی ملازم کا بھی بندوبست کر دینا جو روٹی پکانا بھی جانتا ہو اور گھر کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ میری بات سن کر شنکر سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کی صورت تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے اس سے یہ بات کہہ کر کوئی غلطی کی ہے، مگر یہ بات نہیں تھی۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو شنکر کی گول مٹول آنکھوں میں خاص قسم کی چمک موجود تھی۔ اتنی دیر میں اس نے شاید میری بات کے جواب میں کچھ سوچ لیا تھا۔ آپ مجھے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، اور بابو جی افسوس کی بات یہ ہے کہ بادامی باغ میں آپ کی برادری کے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اگر آپ کہیں تو کوئی ہندو لڑکی یا لڑکا مل سکتا ہے۔ رکشے میں آتے ہوئے میں نے اپنا مختصر تعارف بالخصوص اپنی اعلیٰ ترین ملازمت کے بارے میں شنکر کو بتا دیا تھا، اور اس بات سے اس کی مرعوبیت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ شنکر کی بات سن کر میں نے کسی رد عمل کے بغیر جواب دیا، کوئی بھی ہو، بس بھروسے کا آدمی ہو، اس کی آپ چنتا نہ کریں، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ چلا گیا تو میں نے حتی الامکان گھر کو درست کیا، ہر چیز کو قاعدے سے لگایا۔ ہر کمرے میں بیڈ روم اور ڈیکوریشن کا سامان موجود تھا، اور غالباً اس کی روزانہ صفائی بھی کی جاتی تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ صرف 2 گھنٹے بعد میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر بالکل باہر نکل گیا، اور رات کے جب ایک خوبصورت ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس آیا تو کافی فرحت محسوس کر رہا تھا۔ قسمت سے سارے کام حسب منشا بلکہ کچھ توقع سے زیادہ ہی بہتر طور پر ہو گئے تھے۔ صبح جب میں 8 بجے نہا دھو کر تیار ہوا تو شنکر ایک لڑکے کو لے کر آ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ 15-16 برس کا دبلا پتلا سا لڑکا، بڑا شرمیلا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صرف ایک بار میری طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں فرش پر جم گئی۔ شنکر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ بابو جی، یہ کمل ہے، غریب آدمی کی اولاد ہے مگر بھروسے کا ہے، یہ گھر کی صفائی اور دیکھ بھال کرے گا، اور پھر یہ بھوجن بھی خوب بنانا جانتا ہے، آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس بار میں نے سر سے پیر تک کمل کو دیکھا۔ اس نے بھی ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر ادب سے نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مردم شناسی بلا شبہ ایک جوہر ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس معاملے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں، البتہ کمل کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہی تھا کہ وہ ایک کم گو، حساس اور شرمیلا نوجوان ہے، بلکہ وہ مجھے نو عمر لڑکا ہی معلوم ہوا، کیونکہ ابھی تک اس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ اس کا رنگ تو گندمی تھا، مگر چہرے پر سب سے اہم چیز اس کی بڑی اور نشیلی آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جو ہر دیکھنے والے پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہیں۔ شاید اسی لیے وہ بہت کم نظریں ملا کر بات کرتا تھا۔ سردیوں کا زمانہ تھا، مگر غربت کی وجہ سے وہ موٹی کھاوی کے کرتے یا پاجامے میں تھا، البتہ اس نے ایک ہلکی سی چادر گلے میں ڈال رکھی تھی، اس سے سردی سے کچھ بچت ہو جاتی ہوگی۔ وہ برا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ کمل کو سامان لانے کے لیے پیسے دے کر میں 10 بجے دفتر روانہ ہو گیا۔ یہ دفتر خاصی دور واقع تھا۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں مجھے ڈائریکٹر کی پوسٹ دی گئی تھی۔ دفتر میں چارج لے کر پتہ چلا کہ حکومت کی طرف سے میرے لیے جیپ بھی ہے، جس سے میں سائٹ پر جا سکوں گا اور ذاتی استعمال میں بھی لا سکوں گا۔ اگرچہ ڈرائیور بھی تھا، مگر چونکہ گاڑی ڈرائیو کرنا مجھے بھی آتا ہے، میں نے کچھ سوچ کر ڈرائیور کو صرف سرکاری کام کے لیے ہی رکھا، اور شام کو اس جیپ میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو بڑے شہروں میں عام طور پر روح فرسا ہوتا ہے، حل ہو چکا تھا۔ ہارن کی آواز سن کر کمل دروازے پر آ گیا، اور وہ بھی اس رئیسانہ ٹھاٹ سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی تو مجھے گھر میں آنے کے بعد ہوئی، جب میں نے گھر کی ہر چیز کو نہایت سلیقے سے رکھے دیکھا۔ وہ شاید دن بھر کام سے لگا رہا تھا۔ پورے گھر کی صفائی قابل دید تھی۔ میرے تمام سامان کو اس نے کھول ڈالا تھا، اور میرے کپڑے بھی سلیقے سے وارڈروب میں لگا دیے تھے۔ میں نے اس کے کام کی ستائش کی، اور میری ستائش سے وہ کافی خوش ہوا۔ کمل کو گھریلو کاموں کا شاید خصوصی سلیقہ آتا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہایت نفاست اور مروجہ جدید طریقے کے مطابق ہی تیار کیا تھا۔ اس رات میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے 100 روپے کا ایک نوٹ کمل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
یہ کیا ہے بابو جی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انعام تمہارے لیے، میں نے مطالعے کی میز پر جا کر کہا۔ مگر یہ تو بہت بڑا نوٹ ہے، میرے پتا جی ناراض ہوں گے۔ کمل کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کی باتوں میں معصومیت اور خلوص دونوں چیزیں تھیں۔ کہنا کہ صاحب میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، تم نے چوری نہیں کی۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر کمل نے نوٹ رکھ لیا، پھر وہ کام ختم کر کے اس چھوٹے کمرے میں چلا گیا جو میں نے اس کی رہائش کے لیے رکھا تھا۔ موسم سرما کی طویل سرد اور تاریک رات میں پائل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ گھنگرو یا پائل کی آواز آس پاس سے ہی آ رہی تھی۔ گھر میں موسیقی کی مناسبت سے کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ریڈیو بھی نہیں تھا۔ ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو یہ تجسس بڑھا کہ دیکھوں آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رات کے گہرے سناٹے میں اس وقت شب کے 2 بجے تھے۔ ان حالات سے میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شکوک و شبہات اسے بھی گھیر لیتے۔ میں گرچہ بزدل نہیں ہوں مگر اتنا بہادر بھی نہیں کہ بلا وجہ اپنی جان کو کسی مصیبت میں ڈال سکوں۔ آوازوں کا مخصوص شور اب بھی جاری تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ دیر تک میں تذبذب کے عالم میں رہا۔ دل کہہ رہا تھا کہ پائل کے شور کی وجہ کو تلاش کیا جائے، دماغ کہہ رہا تھا کہ زیادہ جلدی نہ کرو کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ مکان ضرور آسیب زدہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنا اچھا اور بڑا مکان اتنے کم کرائے پر کس طرح مل جاتا؟ عام حالات میں یہ مکان 600-700 روپے کا ماہوار میں اٹھ سکتا تھا۔ نہ جانے کمل پر کیا گزری ہوگی۔ مجھے غریب لڑکے کا خیال آ گیا جو میرے بیڈ روم سے کچھ دور اس کمرے میں تھا جو مالک مکان نے غالباً سرونٹ کوارٹر کے طور پر بنوایا تھا۔ اس طرف 2 بیڈ روم آمنے سامنے تھے۔ ان میں ایک کمرہ میری خوابگاہ کے طور پر استعمال تھا، دوسرا کمرہ عین اس کے سامنے تھا مگر خالی پڑا تھا۔ درمیان میں چوڑی سی راہداری تھی، راہداری پر بھی چھت موجود تھی۔ اس طرح راہداری ایک ہال نما راستہ بن گئی تھی، جبکہ بقیہ 2 کمرے دوسری سمت پر واقع تھے اور یہ علیحدہ علیحدہ بنائے گئے تھے۔ ان کے درمیان صحن واقع تھا، لیکن مکان میں داخلے کے لیے ادھر بھی ایک دروازہ موجود تھا جو بند تھا اور زیر استعمال صرف وہ سامنے والا دروازہ تھا جو ایک چھوٹے صحن والے لان سے گزر کر میری خوابگاہ کی طرف واقع تھا۔ ان سب کمروں سے الگ تھلگ باؤنڈری دیوار سے ملا ہوا مختصر سا سرونٹ کوارٹر تھا۔ اس میں کمل رہتا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان غیر فطری آوازوں سے نو عمر لڑکے پر کیا گزری، مگر مجھے وہاں تک جانے کے لیے پوری راہداری کو طے کرنا تھا۔ اس کے بعد چھوٹا سا صحن جس کے ایک طرف لان تھا اور ان کے درمیان سے راستہ۔ اس راستے سے گزر کر ہی عقبی دروازے سے کچھ فاصلے پر دوسرے کمرے تھے۔ میں صحن سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ خدا جانے رات کے اس سناٹے میں کس پر کیا افتاد پڑی تھی۔ آواز نسوانی تھی یا مردانہ یہ تزمیز نہ کر سکا، مگر زوردار آواز شاید کافی دور تک سنی گئی۔ اب سرونٹ کوارٹر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کا دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں اچانک ہی یہ خواہش ابھری کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے جو رات کے اس ویران سناٹے میں کسی بلا کا شکار ہو کر چیخ رہا تھا۔ یہ چیخ صرف ایک بار ہی میری سماعت سے ٹکرائی تھی، مگر کمرے صرف چند قدم پر تھے اور دونوں برابر واقع تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھول دیا۔ شاید میری چیخ نکل جاتی۔ 2 خونخوار سیاہ بلیاں کسی انسان کو ادھیڑ رہی تھیں۔ درندگی کی انتہا کا یہ بھیانک منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے فوراً ہی رخ بدل لیا۔ ہاتھ بالکل خالی تھے اور مقابلہ 2 درندوں سے تھا جنہیں میں نے عالم خیال میں آسیبی درندے قرار دیا تھا۔ نہ جانے وہ لاش کسی مرد کی تھی یا عورت کی۔ ایک نظر میں مجھے صرف انسانی جسم ہی معلوم ہوا تھا اور پھر میں تیزی سے خوابگاہ کی طرف بھاگا۔ میرے بیڈ پر سرہانے وہ پستول موجود تھا جو مجھے اپنی حفاظت کے لیے سرکاری طور پر دیا گیا تھا اور آج ہی میں نے اسے لوڈ کر کے اپنے پاس رکھا تھا۔ لپک کر میں اپنی خوابگاہ میں واپس آیا اور جب پستول لے کر دوبارہ اس جگہ پہنچا تو آدم خور بلی نما درندے انسانی جسم کو خون خوار دانتوں اور پنجوں میں دبا کر باہر لے آئے تھے۔ اب سوچنا فضول تھا۔ میں نے پستول کی نال ان کی طرف کر کے فائر کر دیا، مگر شاید یہ عمل بیکار ہی گیا۔ وہ درندے لاش کو لیے ہوئے برابر والے کمرے میں گھس گئے۔ خدا جانے یہ کمرہ کس طرح کھل گیا تھا، حالانکہ دن کے وقت میں نے دیکھا تھا وہ باہر سے بند تھا۔ آپ ذرا غور فرمائیں اس وقت میری حالت کیا ہوئی ہوگی۔ رات کے 2 بجے گہری تاریکی اور سناٹا، یخ بستہ ہواؤں اور ٹٹرا دینے والی سخت سردی کے باوجود خوف کی وجہ سے اس وقت میری پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی اور جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی پر یخ بستہ لہریں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
خوف کی زیادتی سے میرے پاؤں من من بھر کے ہو گئے تھے۔ کئی منٹ تک میں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ پھر جب ذرا حواس بحال ہوئے تو میں نے حالات پر غور کیا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک وہمہ سے زیادہ نہیں لگا۔ اس خیال پر میں نے دل ہی دل میں خون کو لان تان کی اور نئے جوش و عزم کے ساتھ پستول سنبھالتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگا۔ کمروں کا فاصلہ صرف چند قدم تھا، لیکن یہ چند قدم گویا قیامت کے قریب کا منظر تھا۔ قیامت جس کے تصور سے ہی انسان لرزہ برندام ہو جاتا ہے، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسی بات دیکھی تھی جو کسی طرح بھی قیامت سے کم معلوم نہیں ہوتی تھی۔ دل ہی دل میں قرآن آیات کی تلاوت کرتا ہوا جب میں اس کمرے تک پہنچا جس میں وہ درندے لاش لے کر گئے تھے، تو اس میں لائٹ نہیں تھی، جبکہ برابر والا کمرہ جس میں وہ ڈرامہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت بھی پوری طرح روشن تھا۔ گھر کے ہر کمرے میں بتی موجود تھی۔ یہ بات میں دن میں ہی دیکھ چکا تھا۔ اب میں دروازے پر کھڑا تھا اور سوچ و بچار میں تھا کہ اندر جاؤں یا اسی جگہ رک کر ان بلاؤں کا انتظار کروں، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں اس تاخیر سے اس انسان کی جان پر نہ بن جائے، شاید وہ اب تک زندہ ہو۔ ایک انسانی جان بچانے کے تصور نے مجھ میں انسانی جرأت کا ایک بحر بے کراں موجزن کر دیا۔ میں نے پورا عزم انداز میں پیر آگے بڑھا دیا۔ دروازے کے قریب برابر والی دیوار پر سوئچ بورڈ موجود تھا۔ میں نے ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور یکے بعد دیگرے تمام بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ مرکری کے کئی بلب اور ایک بڑی ٹیوب دوسرے کمروں کی طرح یہاں بھی موجود تھی، لیکن کمرے میں میرے لیے حیرت، مایوسی اور خوف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہاں شکستہ لباس اور خون کے دھبوں کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا کہ وہ درندے اس کا کام تمام کر کے کہیں روپوش ہو گئے ہیں، مگر وہ اتنی جلدی کہاں چلے گئے؟ میں 1 منٹ سے پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ دروازہ اب تک بند تھا اور گھر کی دیواریں بھی خاصی اونچی تھیں۔ اس بات سے میرے اس وہم کو اور بھی تقویت ہوئی کہ ضرور وہ آسیبی درندے تھے یا بدروحیں، اور ضرور ان کا شکار کوئی جیتا جاگتا انسان تھا جو اب لقمہ اجل بن چکا تھا۔ مگر وہ بد نصیب کون تھا جو ان کا شکار ہوا؟ کیا وہ کمل تھا؟ اس خیال سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غریب آدمی کا بچہ جو میرے ہاں اپنی مفلسی کی وجہ سے ملازمت کرنے آیا تھا، اگر یہ سچ ہے تو میں شنکر کو کل کیا جواب دوں گا؟ کس طرح اس کا سامنا کروں گا؟ کیا میں اسے منہ دکھا سکوں گا؟ اور کیا وہ میری ان بے تکی باتوں پر یقین کرے گا؟ لیکن سب سے پہلے تو مجھے کمل کو دیکھنا تھا۔ اللہ کرے وہ بچ گیا ہو، اسے کوئی گزنت نہ پہنچی ہو۔ میرے دل سے کمل کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، اور یہ سب کچھ محض اس کی سلامتی کی تمنا کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں میرا اپنا مفاد بھی پوشیدہ تھا۔ کمل کی ہلاکت میرے لیے ہزاروں مصائب پیدا کر سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ پولیس شبے کی بنیاد پر مجھے دھر لیتی۔ پولیس خدا جانے اس نو عمر لڑکے کے بارے میں کیا رائے قائم کرتی۔ ایسی صورت میں میرا کردار بھی مشکوک ہو سکتا تھا۔ ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا اور کمل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ اندر سے بند کر لیا گیا ہے۔ اس بات سے دل کو قدرے ڈھارس ہوئی۔ دروازہ کھولا نہیں گیا تھا، وہ ضرور اندر ہوگا۔ تاہم اپنی تسلی کے لیے میں نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری بار دستک دینے پر دروازہ کھل گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا اپنی کٹورا سی آنکھوں کو مسل کر مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بابو جی، اتنی رات گئے؟ حیرت کی زیادتی سے وہ جملہ پورا نہ کر سکا۔ ہاں، میں نے کچھ غیر مانوس آوازیں سنی تھی، اسی لیے میں ادھر آ گیا۔ خیر اب تم سو جاؤ، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ میرا خیال ہے کہ میرا کوئی وہم تھا، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کمل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ اس کے بعد صبح تک بھلا کس طرح نیند آ جاتی۔ صبح ناشتے کے بعد جب میں تازہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا تو شنکر آ گیا۔ کمل گھر کے کام دھندوں میں مشغول تھا۔ وہ سیدھا میری طرف ہی آیا۔ سلام بابو جی، وہ قریب آ کر بولا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوچھ لوں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کے پڑوس میں ہوں اور اب تو آپ کو اپنا ہی سمجھتا ہوں، بس اسی لیے۔ وہ بے مقصد ہی ہنس رہا تھا، تاہم مجھے اس کے خلوص پر رشک آیا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ شنکر لال جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دراصل مجھے ہر طرح آرام ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہوگی تو ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں بابو جی، شرمانے کی ضرورت نہیں، آخر انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، پھر وہ کمل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مجھے کمل سے کوئی شکایت نہیں تھی، میں نے ہر طرح اسے مطمئن کر دیا۔ جانے سے پہلے میرے اشارے پر کمل نے اس کی تواضع کے لیے چائے وغیرہ پیش کر دی تھی۔ کئی دن آرام سے گزر گئے۔ اب میں ایک حد تک اس رات کے خوفناک واقعے کو بھول چکا تھا۔ اتوار کا دن آ گیا، دفتر کی چھٹی تھی۔
میں گھر پر ہی تھا اور باہر گھومنے پھرنے کا بھی ارادہ تھا۔ میں نے کمل کو چھٹی دے دی تاکہ ہفتہ واری چھٹی میں وہ اپنے گھر والوں سے ملائے۔ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل مجھے شنکر لال نے بتائی تھی اور مجھے اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ رات کو فلم کا آخری شو دیکھ کر جب واپسی ہوئی تو 1 بج رہا تھا۔ مجھے گھر آ کر افسوس ہوا، اب مجھے رات بھر اتنے بڑے مکان میں تنہا ہی رہنا تھا۔ میں اگر کمل کو ہدایت کر دیتا تو وہ شام تک واپس آ جاتا، کیونکہ اس کا مکان زیادہ دور نہیں تھا، مگر یہ سب خیال دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نیند کا خمار جو پہلے قدرے کم تھا گھر آ کر بہت زیادہ ہو گیا، اور جیسے ہی میں بیڈ پر گیا فوراً ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو کوئی میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، شاید بجلی فیل ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا، مگر انسانی ہیولا میرے قریب ہی تھا۔ وہ جب دوبارہ میرے جسم سے مس ہوا تو اس بار یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی عورت تھی۔ کون ہو تم؟ رک رک کر بدقت تمام میں نے جملہ پورا کیا۔ اس وقت میرے جسم پر خوف کا غلبہ پوری طرح طاری تھا۔ میں 1 انچ تو نہ ہل سکتا تھا اور نہ حرکت کر سکتا تھا۔ میں سوچا شاید یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ ممکن ہے اس بار بدروحوں نے میرا انتخاب کیا ہو۔ شاید انہوں نے اس بار کوئی دوسرا چولا پہن لیا ہو۔ شاید وہ مجھے اپنے جال میں الجھا کر مارنا چاہتی ہیں۔ میں جو چند روز پہلے ان کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اس وقت نہایت بدحواس اور خوفزدہ تھا۔ اس رات کا واقعہ میرے لیے ایک معمہ تھا۔ انسانی چیخ کس کی تھی؟ وہ درندے کون تھے اور لاش کو اتنی جلدی کس طرح کھا گئے؟ ایک کمرے سے وہ دوسرے کمرے میں کس طرح پہنچے؟ کمرہ کس نے کھولا تھا؟ مکان میں میرے اور کمل کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آسیبی درندوں نے کس کو نشانہ بنایا تھا؟ ان سوچوں نے گویا مجھے نیم پاگل کر دیا تھا۔ اور وہ پائل کی آواز کیا تھی؟ کہاں سے آئی تھی وہ آواز؟ اچھا، اس وقت بھی شاید آسیبی درندوں نے عورت کا روپ دھار لیا تھا۔ ممکن ہے آج بھی اس کے پاؤں میں وہ پائل ہو۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ وہ تیز گرم سانسوں کے ساتھ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت ان حالات میں میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھی۔ اچانک اس کے ہاتھوں نے میری گردن کو جکڑ لیا اور میں نے اس مخصوص پائل کی آواز دوبارہ سن لی تھی جو پہلی ہی بار میرے حواس پر بہت برا اثر ڈال چکی تھی۔ میرے ہاتھوں پیروں کی جیسے جان نکل گئی۔ سراہنے میرا پستول موجود تھا اور جب میں نے بامشکل تمام کوشش کر کے سراہنے سے پستول اٹھانا چاہا تو دماغ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ میرا پستول اب وہاں پر نہیں تھا۔ شاید بدروح نے پستول وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ اس کی گرفت میری گردن پر نرم ہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت میرا یہی خیال تھا کہ زندگی کے یہ آخری لمحے ہیں اور ان لمحات میں مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کر لینا چاہیے۔ انسان وقت آخر خدا کو ہی یاد کر سکتا ہے۔ خدا ہی ہر انسان کے لیے وہ آخری سہارا ہے جس کے مقابلے میں ہر سہارا اور ہر رشتہ ہیچ نظر آتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت خدا یاد آ رہا تھا، ساتھ ہی کبھی کبھی مجھے اپنا وطن اور گھر بار بھی یاد آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ پھانسی پانے والے بھی زندگی کے آخری لمحات میں کالی کوٹری میں کچھ دیر سو لیتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ میں خود کو دار پر ہی محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح سو گیا اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو رات ابھی باقی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، مگر سردیوں کی صبح تو 7 بجے ہوتی ہے۔ اس بار سرحانے پستول بھی وہیں رکھا تھا اور کمرے میں ہر چیز جوں کی توں تھی۔ کمرے میں روشنی بھی ہو رہی تھی۔ گویا چند گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ یا تو میرا وہم تھا یا پھر بلاؤں نے مجھے مہلت دے دی تھی۔ اس کے باوجود میں نے بیدار ہوتے ہی بدروحوں کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں لوڈڈ پستول موجود تھا۔ میں نے مکان کا چپا چپا چھان مارا، احتیاطاً کمل کا کمرہ بھی دیکھ لیا، مگر اس بدروح یا اس پراسرار لڑکی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن جب کمل آیا تو وہ بھی میری ان باتوں پر حیران معلوم ہوتا تھا۔ کمل سے کافی لانے کا کہہ کر میں نے عرفان صاحب کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور ان کے سامنے جب میں خود بیٹھ گیا تو ان سے تعارف کی ابتدا ہوئی۔ معاف کیجیے گا، عرفان نے رسمن کہا، میں آپ کا پڑوسی ہوں اور چونکہ آپ حال ہی میں تشریف لائے ہیں اور تنہا معلوم ہوتے ہیں تو سوچا کہ آپ کی خیریت دریافت کروں، ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ کے کسی کام آ سکوں تو میرے لیے یہ بڑی خوش بختی ہوگی۔ خوبصورت عرفان صاحب خوبصورت باتیں کرنا جانتے تھے۔ ان سے تعارف حاصل کر کے مجھے واقعی بڑی مسرت ہوئی، کچھ اس لیے بھی کہ وہ مسلمان تھے اور بنگال میں ایک عرصے سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ ان سے مجھے کافی دل بستگی ہو سکتی تھی۔
مجھے سعادت حسن کہتے ہیں، حال ہی میں یہاں آیا ہوں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہوں۔ میں نے اپنا مکمل تعارف کروایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سعادت صاحب، آپ سے مل کر واقعی بے حد مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ادھر بھی ہے، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمل کافی کا سامان لے آیا۔ میں اس کے سلیقے اور نفاست کا پہلے ہی قائل تھا۔ کافی بہت اچھی بنائی گئی تھی، دونوں ہی اس سے کافی محظوظ ہوئے تھے، اور جب کمل برتن اٹھا کر چلا گیا تو پہلی بار عرفان صاحب نے کچھ سنجیدہ باتوں کا آغاز کیا۔ ایک دوست، بھائی اور پڑوسی کی حیثیت سے اب میں کچھ اور بھی عرض کروں گا سعادت صاحب۔ میں ان کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، بہرحال جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں؟ معنی خیز انداز میں انہوں نے کہا۔ تکلیف کوئی خاص تو نہیں، البتہ مجھے جذبز ہوتے دیکھ کر عرفان صاحب نے سہارا دیا اور بولے، شاید آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ہمدرد انسان سے چھپا کر بیکار ہے، ممکن ہے وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد کر سکیں۔ مجھے یہاں رہتے ایک ہفتہ ہو رہا ہے عرفان صاحب۔ میں نے ان سے پراسرار باتوں پر تبادلہ خیال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تاخیر سے ملاقات کر رہا ہوں۔ وہ دلچسپی سے بولے، کیا بتاؤں، حالانکہ میں ایسی باتوں پر کم ہی یقین کرتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مکان میں کوئی چکر ضرور ہے۔ ان 7 دنوں میں ایک رات بھی چین سے نہیں سویا ہوں عرفان صاحب۔ عرفان صاحب نے یہ باتیں بڑے یقین سے سنی اور بولے، میرا بھی یہی خیال ہے، شاید اسی لیے میں نے آپ سے تعارف حاصل کرنے میں پہل کی۔ یہ مکان گزشتہ کئی سال سے اتنا پراسرار ہو گیا ہے کہ اب کوئی اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ جب گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو یہاں دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ ضرور باہر سے آئے ہوں گے۔ میں نے عرفان صاحب کو ہمدرد پا کر اول سے آخر تک پوری بات بتا دی۔ صرف 3 سال پہلے یہاں ایک آفیسر آ کر آباد ہوا تھا، اس کے ساتھ فیملی بھی تھی، 2 جوان لڑکے، 3 خوبصورت جوان لڑکیاں اور 2 میاں بیوی۔ خوشحال لوگ تھے اور بہت ملنسار بھی تھے۔ برہمن خاندان یوپی سے منتقل ہوا تھا۔ کچھ ہی روز میں ان کے لڑکے سریش سے میرے مراسم ہو گئے تو وہ میرے پاس آنے لگا اور میں بھی کبھی کبھی ادھر آ جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 ایک واقعات ہوئے تھے مگر ان باتوں کی زیادہ شہرت نہیں تھی، مگر افسوس شرما جی کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاش وہ اس منحوس گھر میں نہ آتے۔ عرفان صاحب کی باتوں سے میرے تجسس و اشتیاق میں اتنا اضافہ ہوا کہ میں بے قرار ہو گیا۔ میں شرما جی کے حالات سننا چاہتا تھا، اور جب عرفان صاحب نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تو انہوں نے گزشتہ خوفناک واقعات کے بارے میں یوں لب کشائی کی۔ خوشحال شرما جی کا خاندان یوپی سے یہاں آیا تھا۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے، کئی بڑے شہروں میں ان کے دفاتر اور گودام تھے۔ حال ہی میں انہیں حکومت سے بیرون ملک کسی بڑی سپلائی کا آرڈر ملا تھا اور وہ سپلائی کی نگرانی کے لیے کلکتہ آئے تھے۔ کام بہت بڑا تھا اور اتنا اہم کہ شرما جی کو خود آنا پڑا، حالانکہ ان کے پاس ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر شرما جی نے اس احساس کو ملازموں کے سپرد کرنے کی بجائے خود یہاں آنا گوار کیا۔ کئی سال تک ٹھہرنا تھا، اس لیے اپنی فیملی کو ساتھ لے آئے تھے۔ یہاں سریش کے ساتھ پراسرار واقعات کی ابتدا ہوئی۔ اس نے یہ باتیں مجھے اس وقت بتائیں جب میں سریش کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، معاملہ کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ ایک دن سریش نے بتایا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں سخت عذاب میں ہوں۔ میں کچھ عرصے سے سریش کی بدلی ہوئی حالت سے بہت متاثر تھا اور میرے اصرار پر ہی اس نوجوان نے زبان کھولی تھی۔ بات یہ ہے عرفان صاحب، سریش نے زچ ہو کر بتانا شروع کیا، رات کے وقت گھر میں عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی، میرے سامنے ایک عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ 2 موٹے تازے چوہے کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر آپس میں دست و گریباں تھے۔ ان کے منہ سے زوردار اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ شاید ان آوازوں سے ہی میری آنکھ کھل چکی تھی۔ میں بے ارادہ ان کو دیکھنے لگا اور جب میرے سامنے ہی ان کے قدم بڑھنے لگے تو مجھے سخت تعجب ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ چوہے بڑھتے بڑھتے بلیوں کے برابر ہو گئے۔ اب ان کے منہ سے بلیوں کی آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میری روح سلب ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ذہن کو پرسکون کرنا چاہا مگر یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ دماغ ایک پل کو بھی اس طرف سے غافل نہ ہوا۔ آوازوں کا بے ہنگم شور کافی بڑھ گیا تھا۔ برابر والے کمرے میں میری بہنیں شیلا اور سرلا سویا کرتی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ آوازیں انہوں نے بھی سنی ہوں گی اور خدا جانے ان نوجوان لڑکیوں پر ان آوازوں کے مہیب شور سے کیا گزری ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو میرا اپنا تھا۔ چوہے ذرا سی دیر میں بلیوں کا روپ دھار چکے تھے۔
اس طرح میں نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور کوئی پراسرار چکر ہے، ضرور یہ کوئی بری ارواح ہے، اور یہ بات قارئین قیاس تھی کہ مجھے یہ بدروحیں ہدف بنانا چاہتی ہیں، ورنہ میرے کمرے کا انتخاب کیوں کرتی جبکہ گھر میں دوسرے کمرے بھی تھے۔ عرفان صاحب، میں بچپن سے ہی بڑا ڈرپوک واقعہ ہوا ہوں، بلکہ اگر بزدل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس وقت گویا میری روح نکل گئی تھی، میں بستر پر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، برقی پنکھا پوری قوت سے ہوا پھینک رہا تھا، اس کے باوجود میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ پھر اچانک انہوں نے لڑنا بند کر دیا، ان کا رخ اب میری طرف ہو گیا اور ان کی وہ خون خوار آنکھیں تیز دہکتے ہوئے شعلے سے جب میری نظروں سے ٹکرائے تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان پراسرار بلاؤں نے صرف اسی پر اکتفا کیا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ 2 راتیں آرام سے گزر گئیں۔ میں جو اب تک خوف زدہ تھا یہ سوچنے لگا کہ شاید اس رات میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ چوتھے دن گھر کے سب لوگ دعوت میں گئے تھے اور میں گھر پر تنہا تھا۔ میرا خیال تھا گھر والے رات کو واپس آ جائیں گے، مگر پتا جی کے ایک قریبی دوست کے ہاں شادی کی تقریب تھی۔ انہوں نے کہہ سن کر ہمارے گھر والوں کو روک لیا۔ اس وقت رات کے ٹھیک 2 بجے تھے کہ میں نے گھنگرو بجنے کی آواز سنی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی اور اس وقت واضح اور باضابطہ تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین بڑی مشکل سے کیا اور جب یہ اندازہ ہوا کہ برابر والے کمرے سے آواز آ رہی ہے تو میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ کوشش کی کہ اس آواز کا بھید معلوم کیا جائے۔ اس کمرے میں ایک اٹیچ دروازہ بھی ہے۔ میں نے دھیرے سے یہ دروازہ کھول دیا اور جب برابر والے کمرے میں جھانکا تو میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ ایک حسین و جمیل لڑکی وہاں محو رقص تھی۔ اس نے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ اس جوڑے میں پھولوں کا ہار دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ خوف جو اب تک میرے رگو پے کو ٹھنڈی آنچ میں تپا کر بالکل تحلیل کر دینا چاہتا تھا، اچانک ہی کہیں کافور ہو گیا۔ میں اگرچہ کوئی اوباش آدمی نہیں ہوں اور اب تک میں نے کسی لڑکی سے دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کیا۔ زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے میں دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ BA کر لیا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ کلکتہ میں ہی داخلہ لے لوں اور MA کر لوں۔ اس کے بعد بھی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ تھا۔ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میں تعلیم مکمل کر سکتا ہوں، یہ سوچ کر میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جائے ہر قسم کے خرافات سے دامن بچا کر رکھوں گا۔ میں نہیں جانتا وہ کون سا رقص تھا، مگر وہ جس انداز میں اپنے بدن کو حرکت دے رہی تھی وہ منظر بہت ہی سہانا لگ رہا تھا۔ میں ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ رقاصہ بھی میری طرف مخاطب تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے حسن کی شعاعیں نکل رہی تھیں اور یہ شعاعیں سیدھے میرے سینے میں دل کے مقام پر ٹکرا رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ رقص کرتی ہوئی وہ دوشیزہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ تیزی سے پلٹ جاؤں اور دروازہ بند کر لوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی بالکل میرے قریب آ گئی۔ تم آ گئے بابو، وہ میرے قریب آ کر بولی۔ رقص تھم گیا، اس کی آواز میں جھرنوں کا سا مدھم شور تھا۔ مجھے اتنے پیارے اور دھیمے لہجے میں پکارا گیا تھا کہ میں نہ جانے کیوں از خود رفتہ نظر آنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا بابو جی؟ اس نے پوچھا۔ وہ میرے مزید قریب آ گئی۔ ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے محسوس کیا اس کا جسم مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سمٹ رہی تھی اور پھر میں نے اپنے قریب ایک لڑکی کی بجائے ایک خون خوار سیاہ بلی کو دیکھا۔ یہ درندہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ خوف کی زیادتی نے مجھے بے حال کر دیا۔ شاید میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ سریش ان پراسرار حالات کی وجہ سے بالکل برباد ہو گیا۔ وہ نیم پاگل سا ہو گیا تو ماں باپ کو فکر ہوئی۔ اس کا علاج کرایا گیا مگر اس کے مرض میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سریش مجھے اب تک کے واقعات سے مطلع کر چکا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے شرما جی سے سریش کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شرما جی ترقی یافتہ دور کے انسان ہیں، وہ تہمات کے بالکل قائل نہیں۔ جب میں نے انہیں پراسرار واقعات کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے عرفان میاں، سریش کو کوئی اعصابی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ میری بات کا جواب دیتے ہوئے شرما جی نے کہا، اعصابی شکایت میں عموماً ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں نے سریش کو اعلیٰ درجے کے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے اور وہ لوگ بھی مجھ سے متفق ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سریش کو کچھ دن کے لیے یہاں سے پرفضا مقام پر بھیج دوں۔ کہاں بھیجیں گے؟ میں نے پوچھا۔ قریب میں ہی، وہ مسکرا کر بولے۔ 20 میل دور ہگلی روڈ پر ایک خوبصورت ڈاک بنگلہ ہے،
نہایت پرفضا علاقہ ہے، کئی نہریں اور باغ بھی ہیں، شکار کے ذرائع بھی ہیں، وہاں رہ کر سریش کے خیالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب میں نے سریش کو ان حالات سے باخبر کیا تو اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ عموماً خاموش رہا کرتا تھا، شاید اسے پراسرار لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، وہ دوبارہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، مگر جن حالات میں اس کی ملاقات لڑکی سے ہوئی تھی وہ اتنے خوفناک تھے کہ میں نے اسے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر شاید میں ناکام ہی رہا۔ سریش ہگلی ڈاک بنگلہ چلا گیا، اس کے ساتھ 2 ملازم بھیجے گئے تھے اور شرما جی نے ڈاک بنگلے جا کر خود تمام انتظامات کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا۔ شیلا اور سرلا نے بھی ڈاک بنگلے پر بھائی کے ساتھ رہنے کی فرمائش کی تھی، مگر شرما جی نے جوان لڑکیوں کو تنہا وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح سریش کچھ دن کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ 2 ہفتے بعد جب سریش کو واپس لایا گیا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ شنکر لال نے مجھے بتایا کہ وہ بیچارہ سریش بس 1 دن کا مہمان ہے۔ میں فوراً ہی سریش سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ واقعی سریش موت کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ زیادہ باتیں کرنے سے قاصر تھا۔ دعا سلام اور 2-1 رسمی باتوں کے بعد جب میں واپس ہونے لگا تو سریش نے اپنے نحیف ہاتھوں سے مجھے ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ گھر جا کر اسے پڑھ لوں۔ اس میں وہ تمام رودات درج تھی جو سریش پر ڈاک بنگلے میں گزری تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس پراسرار لڑکی نے ڈاک بنگلے میں بھی سریش کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں سریش کو اتنے عجیب و غریب حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ جو ایک تندرست و توانا نوجوان تھا چند روز میں ہی گھل کر مردہ نظر آنے لگا۔ ملازموں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی ڈر گئے۔ پہلے تو انہوں نے شرما جی کو تمام حالات سے آگاہ کیا، پھر شرما جی کی ہدایت پر سریش کو لے آئے۔ چند روز بعد ایک دن سریش چل بسا۔ عرفان صاحب نے پراسرار مکان کے بارے میں کچھ اور واقعات بھی سنائے تھے۔ ان کا مشورہ یہی تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک مکان کو چھوڑ دوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے دوسرا مکان حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، لیکن کلکتہ جیسے بڑے شہر میں ایک اجنبی پردیسی کے لیے کرائے کا مکان حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ شام کو میں تھکا ہوا واپس آیا تو کمل بہت اداس تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ کیا بات ہے کمل، بہت اداس ہو؟ میں نے چائے پیتے ہوئے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اسے کچھ روپے دے دینا چاہے، یہ سوچ کر کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہے، مگر کمل نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کمل کی توقیر کچھ اور بڑھ گئی۔ بابو جی، میرا باپ ایک لالچی انسان ہے۔ میرے بے حد اصرار پر وہ گھریلو بات کرنے پر آمادہ ہوا، پھر کہنے لگا، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہی غریب آدمی نہیں ہے، بھگوان نے اسے بہت دیا ہے، وہ دھن کو بھی بھگوان سمجھتا ہے، لکشمی کی پوجا کرتا ہے اور روپیہ پیسہ دانت سے دبا کر رکھتا ہے۔ اس کی بہت بڑی رقم سود پر چل رہی ہے، اس سے ہزاروں روپے ماہانہ سود کی آمدنی ہے، پھر بھی وہ تمہیں ملازم کرانا چاہتا ہے۔ میری حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ ملازمت ہی نہیں، وہ اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہے۔ تعجب ہے، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، حالانکہ میں کمل کی بات اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تھا۔ پھر تو تمہیں یہ پیسے لینے ہوں گے۔ میں نے 500 روپے کی خطی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رونے کی وجہ سے اس کی کشادہ سیاہ آنکھیں جو کافی نشیلی لگتی تھی اس وقت سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے واقعی اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں تو اسے آج تک ایک غریبی لڑکا سمجھتا تھا، مگر جس طرح کمل نے اپنی تصویر پیش کی تھی اس کے پیش نظر میری ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں۔ دھیرے دھیرے 2 ہفتے گزر گئے۔ میری اور عرفان صاحب کی ہر ممکن دوڑ دھوپ کے باوجود مجھے دوسرا مکان نہ مل سکا۔ انہی دنوں مجھے دفتر کی طرف سے حکم ملا کہ ہگلی ریسٹ ہاؤس سے چند میل آگے جنگل کے ایک حصے کی نگرانی کرنا تھی۔ جنگل کا ایک بڑا قطعہ حکومت نے نیلام کر دیا تھا اور یہ حصہ جس ٹھیکیدار نے خریدا تھا وہاں کٹائی کا کام شروع ہونے والا تھا۔ مجھے ہگلی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کو کہا گیا تھا۔ جب میں شام کو گھر پہنچا تو بار بار مجھے سریش کا خیال آ رہا تھا، جو اس گھر کے پراسرار حالات کا بالکل اسی طرح شکار ہوا تھا جیسے حالات میرے سامنے پیش آئے تھے، مگر میں سریش سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا۔ ریسٹ ہاؤس جا کر ہی سریش کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ وہاں سریش کو کیا حالات پیش آئے تھے اس کے بارے میں عرفان صاحب نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ ہگلی ریسٹ ہاؤس جاتے ہوئے میں اپنے ساتھ قرآن پاک لیتا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں کے حالات سے نمٹنے کے لیے بعض دوسرے اقدامات بھی کر لیے تھے۔ چونکہ مجھے وہاں 2-3 ماہ لگ سکتے تھے، میں نے ضروری سامان ملازم کے ذریعے پہلے ہی وہاں بھجوا دیا۔
دفتر کی طرف سے مجھے 2 ملازم دیے گئے تھے۔ ایک ملازم میں نے کچھ دن پہلے علاقے میں بھیج دیا جبکہ دوسرا میرے ساتھ تھا۔ کمل کو بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا تاکہ گھریلو کاموں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہماری جیپ تیسرے پہر ریسٹ ہاؤس کے پھاٹک کے قریب پہنچی۔ بنگلے کا مستقل ملازم رام دیا میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ یہ بوڑھا آدمی تھا اور خاصا تجربہ کار نظر آتا تھا۔ ڈاک بنگلے کی 2 منزلہ عمارت اس ویرانے میں ایک محل سا معلوم ہو رہی تھی۔ انگریزوں نے اسے اپنی طرز پر بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کیا تھا۔ نیچے 5 کمرے تھے جبکہ اوپر 4 کمرے۔ ان کے علاوہ نیچے اوپر نشست گاہوں کا بھی خاصا انتظام موجود تھا۔ رات کو کسی بچے کے رونے کی تیز آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ رات بھیگ رہی تھی۔ میں جو پہلے ہی چوکنا تھا اس وقت پراسرار حالات سے نمٹنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ پستول لے کر میں آواز کے تعاقب میں کمروں کو کھنگالنے لگا۔ تعجب یہ کہ ہر کمرے سے آواز آ رہی تھی مگر بچہ کسی کمرے میں نہیں ملا، اور جب میں نیچے اتر رہا تھا اس وقت اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نیچے ایک کمرے کے سامنے نظر آئی، مگر دوسرے لمحے یہ روشنی بجھ گئی۔ میں تیزی سے زینہ طے کر رہا تھا کہ بری طرح کسی سے ٹکرا گیا۔ کوئی نیچے لڑکتا چلا گیا۔ میں بھی تیزی سے نیچے اتر آیا۔ انسانی ہمدردی کے تحت میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ ضرور کوئی عورت تھی جس کے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اجالے میں جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو گنگ ہو کر رہ گیا۔ شاید وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتی، مگر یہ اچھا تھا کہ میں چارپائی کے قریب کھڑا تھا۔ وہ کمل تھی، جی ہاں، حسین لڑکی کمل، جسے میں اب تک ایک نوعمر لڑکا سمجھتا رہا تھا۔ وہ چوٹ کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ اس وقت بھی اس کے جسم پر مردانہ کپڑے تھے۔ جب کمل کو ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی حالت دیدنی تھی اس وقت۔ یہ کیا چکر ہے کمل؟ میں نے قریب بیٹھ کر ہمدردی سے کہا تو ایک بار پھر اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بابو جی، مجھے میرے ظالم پتا سے بچا لیں۔ اب میں یہ ناٹک زیادہ دن نہیں چلا سکتی۔ شنکر لال میرا پتا ہے۔ وہ لالچی انسان اب تک بہت سی زندگیوں سے کھیل چکا ہے۔ صرف دھن کے کارن اس نے مجھے لڑکا بنا کر آپ کے ہاں ملازم کروایا تاکہ سریش کی طرح آپ کو بھی ڈرا کر بے بس کر دوں اور پھر شنکر لال آپ کو لوٹ لے۔ آپ چاہیں تو پتا جی ناکام ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے۔ حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ میں فوری طور پر وعدہ نہ کر سکا، مگر 4 ماہ بعد جب کام ختم ہو گیا اور میری کوشش سے پھر اپنے وطن کا تبادلہ ممکن ہو گیا تو میں نے کمل سے اہم باتیں کی۔ میں نے اپنے پروگرام سے کسی کو مطلع نہیں کیا۔ ایک روز کمل کئی بڑے باکس گھر سے لے آئی۔ اس نے بتایا کہ شنکر لال کہیں باہر گیا ہے۔ میں اسی دن گھر جا رہا تھا۔ اب کمل میرے ساتھ تھی مگر وہ مسلمان لڑکی کا لباس اور برقع پہنے تھی، اور پھر کچھ دن بعد کمل میری بیوی سبوہی بن چکی تھی۔ شادی کے اگلے روز وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹور میں لے گئی۔ جب کمل نے باکس کھولے تو میں حیران رہ گیا۔ سونے چاندی کے زیورات اور کرنسی نوٹوں کے علاوہ اشرفیاں جگمگا رہی تھیں۔ یہ میرے حریص پتا جی کی کمائی ہے، آخر انہیں کچھ سزا بھی دینی چاہیے تھی نا۔